खुर्शीद साहब, अमेरिका ने ईरान के 3 एटमी तंसीबात को निशाना बनाया है, इसके क्या असरात होंगे? क्या ताबकारी का भी खदशा है? इसके कई नताइज हैं जी। सबसे बड़ी बात तो बहुत ही अफसोसनाक है। एक तो यह है कि एक परमानेंट मेंबर सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से यह गैर जिम्मेदाराना रवैया, मुझे नहीं पता, खुदा ना करे कि लीक्स हो। वहाँ इस इलाके में 6 करोड़ से ज़्यादा लोग रहते हैं, और अगर लीक्स हुई जी और पानी को उसने अफेक्ट कर दिया उस इलाके पे, तो 6 करोड़ लोग रहते हैं यहाँ। ये सिर्फ मैं अभी बात कर रहा हूँ जो गल्फ़ की रियासतें हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। ये जो जिसको पर्शियन गल्फ़ कह रहे हैं, वहाँ सब गल्फ़ की रियासतें भी उधर ही हैं। और एक दूसरी चीज़ बड़ी अजीब है कि बातचीत कर रहे थे, यानी कि 5 अच्छे हो गए थे उनके राउंड्स जो बातचीत लोग कर रहे थे, यानी डिप्लोमेटिक सलूशन की तरफ जा रहे थे, तो उन्होंने उस वक्त हमला कर दिया। यानी बातचीत भी कर रहे हैं और साथ हमला भी कर दिया। चौथी बात पाकिस्तान के लिए बड़ी अफसोसनाक है कि हम बड़े खुश थे कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं को 14 मरतबा मसला कश्मीर का जिक्र कर चुके हैं, जिसमें हम सारे पाकिस्तानी खुश थे। और उन्होंने ये कहा कि पिछली जंग उन्होंने रुकवाई, जिसकी वजह से उनको फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मिले वाइट हाउस में। और उस सारी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए ये नहायत अफसोसनाक काम है। एक चीज़ मैं बता दूं, मैं तारीख़ का स्टूडेंट हूँ, जंग शुरू करना आसान है, ख़त्म करना आपके हाथ में नहीं होता। ये कोई इतना बच्चों वाला खेल नहीं है। यह कि अमेरिका के अपने एक सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस थे, आई थिंक हिज नेम वाज सेक्रेटरी डिफेंस मैटिस, जिन्होंने ये कहा था कि जंग आप शुरू कर दें, ख़त्म करने वीटो पावर आपके दुश्मन की है, आपके कहने से कुछ ख़त्म नहीं होगा। आप विक्ट्री प्रोक्लेम कर दें, आप जो मर्जी कर लें। अब इसके क्या असरात होंगे? बैनुल-अक़वामी बरादरी का एक ही काम है कि इसके जो असरात बढ़ सकते हैं इसको रुकवाएं। अगर अमेरिका ने जो भी काम करना था कर दिया, जो बहुत बुरा हुआ, खुदा करे कि वहाँ कोई पोल्यूशन ना हो। वो पोल्यूशन जो होगी तबाह कुन होगी उस इलाके के लिए। और तमाम मुसलमान अरब भाई हैं, उनको ख़ास तौर पे ख्याल रखना पड़ेगा कि अगर ये जंग फैल गई तो मुसीबत उनको भी पड़ जाएगी और हम लोगों को मुसीबत पड़ेगी जो हम जनूबी एशिया में रहते हैं। पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, हमारे लाखों लोग वहाँ काम करते हैं। जी मैं आऊँगा ऑप्शंस पे। पहले एज अ पाकिस्तानी मैं खुश हूँ कि फॉरेन ऑफिस ने इसको फौरी कंडेम कर दिया था। तो अब ये अच्छी बात है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान और सदर ईरान के उनकी मीटिंग हुई है। उसकी वजह यह है कि गलत फहमी ये किसी को नहीं होनी चाहिए कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जो मीटिंग थी उसका इससे कोई वास्ता था। उसका वास्ता था पाकिस्तान भारत जंग, और उसमें जो अमेरिका ने स्टैंड लिया। अगर किसी को ये गलत फहमी थी जो कि फैलाई जा रही थी कि जी इसमें कोई ऐसी बात है कि पाकिस्तान सपोर्ट करेगा वगैरह, पाकिस्तान सोच भी नहीं सकता। ये मैं अपने तजुर्बे से आपको बता रहा हूँ। मैं खुद सिक्योरिटी काउंसिल पे मैंने प्रिजाइड किया है, पाकिस्तान सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर था। और जब इराक पे हमला हो रहा था, हालांकि हम अमेरिका के एलाई थे, हमने डट के मुखालफत की थी और हमारी वजह से, फ्रांस और जर्मनी की वजह से वो करारदाद पास नहीं हुई थी। इसलिए मैं बहुत खुश हूँ कि प्राइम मिनिस्टर की बात हो गई है सदर के साथ और फॉरेन ऑफिस ने कंडेम किया है, क्योंकि लोग ये जानबूझ के खबर फैलाए जा रहे थे कि जी खुदा न खास्ता जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मीटिंग है उसका इससे कोई वास्ता है। इसलिए बहुत अच्छा हो गया कि पाकिस्तान ने बिल्कुल अपनी पोजीशन क्लैरिफाई कर दी और फौरन क्लैरिफाई, तमाम अफवाहें दम तोड़ गई हैं। अच्छा कसूरी साहब, चूंकि बात कर रहे थे हम लोग, आपने भी इस पर रोशनी डाली है कि इससे सिर्फ और सिर्फ अगर कोई जंग छिड़ती भी है या ये बढ़ती है तो सिर्फ और सिर्फ एक मुल्क या 2 मुल्क इससे मुतासिर नहीं होंगे, बल्कि पूरा खित्ता जो है वो इसकी लपेट में आएगा। तो ऐसे में आके मैं ये जानना चाहूँगी कि रशिया और चाइना इस सूरत हाल में किस तरह से किरदार अदा कर सकते हैं?
جی ہاں، میں بتاؤں گا کیا کردار ادا کر، ایک امیڈیٹ ہے اور ایک لانگ ٹرم ہے۔ یہ ہے کہ ڈپلومیٹکلی سیکورٹی کاؤنسل میں وہ اپنا رول ادا کریں، اور جو کچھ بھی وہ مدد کر سکتے ہیں، مجھے تو نہیں پتا کیا مدد کریں گے اس وقت، کیونکہ امریکی بحری بیڑا وہاں موجود ہے اور رشینز پھنسے ہوئے ہیں ادھر یوکرین میں۔ لیکن اگر یہ جنگ لمبی ہو گئی، جس کے ممکنات ہیں، خدا کرے نہ ہو، تو ہم کوئی شک ہی نہیں کہ روس اور چین کو اس میں وہ اندازہ لگا لیں گے کہ ان کے لیے بڑا چیلنج آ گیا ہے، اور انہوں نے اپنا ایک الائنس بھی کیا ہے روس اور چین نے۔ تو امریکہ کو کوشش کرنی چاہیے کہ یہ اب معاملہ آگے نہ بڑھائے، کیونکہ اگر انہوں نے آگے بڑھایا اور روس اور چین بھی آ گئے تو خدا نہ کرے کہ وہ کچھ نہ ہو جائے جس کا تصور نہیں کیا جانا چاہیے۔ ٹھیک، بالکل ایسے۔ اچھا خورشید صاحب، ایران نے حالیہ برسوں میں اپنی بیلسٹک میزائل ٹیکنالوجی کو کس حد تک خود کفیل اور مؤثر بنایا ہے، اور کیا یہ امریکہ یا اسرائیل جیسے طاقتور مخالفین کے لیے اسٹریٹجک چیلنج بن سکتی ہے؟ جی دیکھیں، اگر اسرائیل نے سارا کچھ کرانا تھا، لوگ کہتے ہیں اسرائیل اپنی انگلی پہ امریکہ کو نشاتا ہے، یعنی دنیا کے سپر پاور ہے۔ یہ بڑی بد نصیبی ہے کہ وہاں کی لابی اتنی مضبوط ہے، پرو اسرائیل لابی، میں نے تو ڈیل کیا ہے واشنگٹن اور نیو یارک میں، کہ وہ دونوں پارٹیز جو ہیں میجر پارٹیز، وہ حالانکہ آپ دیکھیں ڈیموکریٹک پارٹی میں، اور آئرونکلی آپ نے اچھا سوال پوچھا ہے، ڈیموکریٹک پارٹی اور ریپبلکن پارٹی دونوں میں اختلاف پیدا ہو گیا پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اس کام سے۔ ڈیموکریٹک پارٹی نے تو اوپن حملہ کر دیا، برنی سینڈرز اور دوسرے، اور وہ پہلے بھی جو غزہ پہ حملے ہو رہے تھے، نوجوان جو ڈیموکریٹک پارٹی سے وابستہ تھے، بشمول امریکہ کے یہ نوجوان یہودی، وہ بھی پروٹیسٹ کر رہے تھے اسرائیل کے خلاف۔ اور جو اب ریپبلکن پارٹی ہے، اس میں وہ لوگ پروٹیسٹ کرنے لگے ہیں جنہوں نے کہا تھا ہم نے تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کو اس لیے ووٹ دیا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ میں جنگ سے امریکہ کی جان چھڑاؤں گا۔ وہ یہ کہتے تھے کہ امریکہ میں جو کچھ علاقوں میں غربت آئی ہے، بقول ان کے، جو ان کا سٹینڈرڈ ہے غربت کا، تو وہ اس وجہ سے آئی ہے کہ امریکہ کو مختلف صدور نے جنگوں میں جھونک دیا۔ اگر یہ جنگ لمبی ہو گئی تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کیا جواب دیں گے اپنی پارٹی کو، اور ڈیموکریٹک پارٹی کو چھوڑ دیں؟ تو یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ اس کو ٹرمپ صاحب کو ریئلائز کرنا چاہیے کہ تاریخ پھر بہت یہ اندازہ لگائے گی کہ اگر ہم اس طرح بڑھے، جو آپ نے سوال پوچھا تھا کہ روس اور چائنا کیا کریں گے، فوری طور پہ تو شاید امیڈیٹلی کچھ نہیں کر سکتے، انہوں نے تو حملے شروع کر دیے ہیں، تو یہ تو نہیں ہوگا کہ وہ امریکہ پہ حملے کر دیں، یہ ایسا تو نہیں ہوتا کبھی بھی، اور خدا نہ کرے ایسے ہو کو آپ تیسری جنگ عظیم میں تو نہیں جا رہے، لیکن وہ امریکن مفادات کو نقصان پہنچائیں گے اور ایران بھی پہنچائے گا۔ اور مجھے تو بحیثیت ساؤتھ ایشیا، میں پاکستان کا باشندہ ہوں، مجھے تو ڈر یہ ہے کہ اگر جنگ لمبی ہو گئی ہمارے لیے بہت مصیبت بن جائے گی، کہ ایک تو یہ ہے کہ قیمتوں کی جو میں اشارہ کر رہا تھا، آئل، ایران بہت نقصان پہنچا سکتا ہے اگر اس نے حملے کرنے شروع کر دیے۔ دیکھیں عراق، بحرین، یو اے ای، قطر، ہر جگہ پہ امریکن فوجی کو 40,000 امریکن فوجی یہاں ہیں، اور عراق نے آلریڈی کنڈیم کر دیا ہے، جہاں امریکہ کے سب سے بہت زیادہ فوجی ہیں، جو ہوائی اڈا جو بیس ہے جو جوائنٹ کنٹرول میں ہے، عراقی ایئر فورس اور امریکن ایئر فورس۔ تو یہ تو اس کے ایسے ہولناک امکانات ہیں کہ میں کیا کہہ سکتا ہوں، بس یہی دعا کرنی چاہیے کہ بات آگے نہ پھیلے۔ بالکل، یہ دعا بھی کرنی چاہیے، اور واقعی اس کے ہولناک اثرات جو ہے وہ مرتب بھی ہو سکتے ہیں۔ اچھا قصوری صاحب، اسٹریٹ آف ہرمز جو ہے اس میں ایران کی جغرافیائی برتری عالمی معیشت اور تیل کی سپلائی چین کو کتنے بڑے پیمانے پر متاثر کر سکتی ہے آپ کے خیال میں؟ جی ہاں، یہ ایران کے لیے بھی ٹیسٹ ہوگا، امریکہ نے تو ٹیسٹ میں ڈال ہی دی ہے، اسرائیل کی تو خواہش تھی کہ امریکہ کو کھینچ لے، اور اس میں لگتا ہے بد نصیبی سے وہ کامیاب ہو گیا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ ان کے پاس مختلف آپشنز ہیں، وہ مائنز لے کر سکتے ہیں، وہ فائرنگ کر سکتے ہیں، اگر وہ کریں گے تو پھر جو ان کے حلیف ہیں ساری دنیا کو نقصان ہوگا بشمول چین کے، کیونکہ وہ تیل پہ ریلائی کرتا ہے۔ دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ سلیکٹیولی ٹارگٹ کریں
کہ تیل کن ملکوں میں جا رہا ہے، جہاز کن ملکوں کے ہیں، یہ بڑی ایک ہولناک قسم کی چیز ہے. بس اس کو یہیں چھوڑ دیں تو اچھا ہے. لیکن چائنا کو میں نہیں سمجھتا کہ ایران کو ایسا قدم اٹھائے گا کہ چائنا کی آئل کی ترسیل جو ہے بند ہو جائے. تو کس طریقے سے یہ کریں گے؟ پھر امریکہ کوشش کرے گا کہ وہ امریکہ کے وہ جو مائنز انہوں نے لے ڈاؤن کی ہیں ان کو نکالے. پچھلی دفعہ امریکہ نے کوشش کی تھی تو اس کا ایک جہاز تباہ ہو گیا تھا لاسٹ ٹائم جب یہ ایفرٹس ہوئی ہیں. اس لیے یہ کوئی آسان کام نہیں. ہاں امریکہ سپر پاور ہے، آج جو چاہے کر سکتا ہے، لیکن جو لانگ ٹرم افیکٹ ہوتے ہیں اس سے تو کوئی امریکہ بھی نہیں بچ سکتا، کوئی بھی نہیں بچ سکتا. ایسے ہی ہے. اچھا قصوری صاحب، چونکہ ہم لوگ تمام پوائنٹس کو ڈسکس کر رہے ہیں تو ایران کی سائبر وارفیئر صلاحیت، اے پی ٹی گروپس وغیرہ کی بھی بات کر لیں تو موجودہ تنازع میں امریکی یا اسرائیلی دفاعی انفراسٹرکچر کے لیے کتنا سنگین اور کتنا سنجیدہ خطرہ بن سکتے ہیں؟ دیکھیے، تو آنے والے دن بتائیں گے کہ سائبر پاور جو ہے وہ مڈل ایسٹ میں افیکٹ کرتی ہے یا اور امریکہ نے کیا اس کے خلاف ایکشن لیے. مجھے تو نہیں پتا، کیونکہ امریکہ تو واقعی ایک سپر پاور ہے، ہر چیز میں ہی وہ بہت ایڈوانسڈ ہیں. لیکن امریکہ اس لیے ان کے نشانے پہ ہے، وہاں تک تو ان کے نہ جہاز پہنچ سکتے ہیں نہ میزائل کیونکہ امریکہ کے بیسز یہاں ہیں. اور ایک چیز اور ہے کہ امریکہ نے شاید یہ سوچا نہیں کہ اس کے جو بندے وہاں ہیں، سویلینز ہیں، ڈپلومیٹس ہیں، فوجی ہیں اس علاقے میں، ان کے لیے بہت خطرہ اس نے پیدا کر دیا ہے. تھینک یو ویری مچ. ٹھیک ہے. سابق وزیر خارجہ خورشید قصوری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے.